قرآن مقدس سے آیت کریمہ تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا پروردگار نے اے ایمان والو، اے ایمان والو. ابھی راستے میں بات کر رہا تھا کہ نام کے ساتھ لکھا ہو کہ چودھری صاحب، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. لکھا ہو جناب محترم، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. لکھا ہو پیر طریقت رحمت شریعت، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. لکھا ہو کہ سر محترم فلاں بن فلاں، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور پھر بلانے والا جتنا معزز ہو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے. مجھے ایم این اے صاحب بلا رہے ہیں، مجھے پیر صاحب بلا رہے ہیں، مجھے فلاں صاحب عزت کے ساتھ بلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بلانے والی ذات خود خدا کی ہو، جسے بلایا جا رہا ہو وہ امت مصطفیٰ کی ہو. اور پھر بلانے کا انداز اتنا پیارا ہو کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. کتب علیکم الصیام، اگلی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. فرمایا تمہارے اوپر صیام یعنی روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے. روزے کیا کر دیے گئے؟ فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہمارا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. کس بات کو؟ کہ میرے اوپر ایمان لے کر آنے والے لوگ کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، من صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمانا اور احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن ایمان اور احتساب، چونکہ وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایمان اور احتساب، ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس چیز کو فرض قرار دے دیا ہے. احتساب کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی صبح اور اپنی شام کس طرح بسر کی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے حالت روزہ کے اندر اس روزے کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھایا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا اور ہم جو ہے وہ سودا تول رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے ہم جو ہے وہ کام تول رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے روزہ رکھ کے ہم بد نظری کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے ہمسائے کو جو ہے وہ تکلیف بھی دی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں حالت روزہ کے اندر ہوں اور پھر میں دوسرے مسلمانوں کی چغلیاں بھی کھا رہا ہوں، غیبتیں بھی کر رہا ہوں، حسد بھی کر رہا ہوں، بغض بھی کر رہا ہوں. حاضرین محترم، میں نے جو اشعار پڑھے ہیں شروع میں، رل مل سارے خوشیاں مناؤ رمضان مبارک آیا ہے، یہ کوئی کم خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر رمضان جیسا مہینہ عطا فرما دیا. یہ کتنی بڑی خوشی ہے یار. بخشش کا سامان جو ہے وہ ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے. آئے آج ارادہ کر لیں، آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ سانس دے اور پھر ان سانسوں کے اندر اللہ ہمیں ماہ رمضان مبارک جیسی بابرکت بہاریں عطا کرے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنا رمضان جو ہے وہ اسے احترام کے ساتھ ہی انشاءاللہ گزاریں گے. ہم اس کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں گے. نماز پنجگانہ جو فرض ہے ہمارے اوپر، جو ہم معمول کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی سستی ہے، کبھی کوتاہی ہے تو اسے دور کریں. رمضان کی بابرکت بہاریں اس طریقے کے ساتھ لوٹے کہ جس کام کو بندہ لگاتار کرتا ہے نا، بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. رمضان آگے نیت کر لیں، ایک نماز بھی ہم نے جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جانے دینی. ہم نے انشاءاللہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، نماز تراویح ادا کرنی ہے. آپ عادی ہو جائیں گے 30 دنوں کے اندر، پھر آپ کا 31ویں دن خود بخود دل کرے گا کہ یار میں جو ہے وہ فجر پڑھی ہے، میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے، میں نے عصر بھی پڑھنی ہے. حاضرین محترم،
مختصر سی بات اتنی ہے کہ جو بھی عبادت کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرے۔ یعرف الانسان من معاملات، انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کے معاملات کے ساتھ ہے، کہ اس کے معاملات کس طرح کے ہیں۔ نماز ادا کریں، پھر اس نماز کو قائم رکھیں، روزہ رکھیں، پھر اس روزے کی حفاظت کریں، زکوٰۃ دیں، پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا چرچا نہ لوگوں کے اندر کریں، لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں، بڑے جو ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ، جس طرح ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اور اس طرح کی انسانیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر کے اس معاشرے میں ایک حسن جو ہے وہ لوگوں کے اندر بکھیریں۔ ضرورت ہے آج اس دور کے اندر، بڑی نفرت ہے یہاں محبتیں بانٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مولی صاحب انشاءاللہ العزیز